बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक भाई ने सवाल पूछा है कि हज और उम्रा में क्या फ़र्क है? हज कितने दिनों में होता है और उम्रा कितने दिनों में होता है? हज में क्या-क्या अरकान हैं और उम्रा में क्या अरकान हैं? और अगर कोई शख्स अगर उम्रा कर ले तो क्या उम्रे की वजह से उसके ऊपर हज फ़र्ज़ होता है या नहीं होता? इसका जवाब अर्ज़ ये है कि हज और उम्रा के दरमियान बुनियादी तौर के ऊपर कई चीज़ों का फ़र्क आ जाता है। और पहली बात हम ये कर लेते हैं कि अगर कोई शख्स उम्रा कर लेता है, आम तौर के ऊपर ये मशहूर है और लोगों के अंदर ये बात पाई जाती है कि जो उम्रा कर ले उसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाता है। या बाज़ कहते हैं जी जो 3 उम्रे कर ले उसके ऊपर हज फ़र्ज़ होता है, बाज़ कहते हैं जो 7 उम्रे कर ले उसके ऊपर हज फ़र्ज़ होता है। तो इस बारे में याद रखिए कि महज़ उम्रा की वजह से हज फ़र्ज़ नहीं होता। आप 1 उम्रा करें, आप 1000 उम्रे कर लें, आपके ऊपर उम्रे की बुनियाद के ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं होता। हज के लिए जो कुरान मजीद ने नसाब रखा है वो ये है कि आपके पास हज के ऊपर जाने के अखराजात मौजूद हों और जितनी देर आपने वहाँ पर रहना है उतनी देर आपके अहल व अयाल का जो नानो नफ़क़ा उनका जो ख़र्चा है वो भी आपके पास हो, उनको आप दे कर जाएं। रास्ता आपके लिए आसान हो, आसान से मुराद ये है कि कोई कानूनी कोई इस तरह की पेचीदगियाँ, कोई इस तरह की रुकावट या दुश्मन की रुकावट ये चीज़ें उसके अंदर ना हो। मन इस्तता इलैहि सबीला, तो इस शख्स के ऊपर हज फ़र्ज़ होता है, ना कि उम्रे की बुनियाद के ऊपर हज फ़र्ज़ होता है। तो ये बात बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह है, उम्रे की बुनियाद के ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं होता। हाँ, एक शख्स के ऊपर हज फ़र्ज़ होता है उम्रे की बुनियाद के ऊपर, लेकिन उसका सिनेरियो थोड़ा और है। वो इस तरह से, अगर कोई शख्स हज के अय्याम में मतलन वो रमज़ान में वहाँ था, अब शवाल का महीना उसको वहाँ पर शुरू हो जाता है, उसके पास खर्चा भी है, इस्तिताअत भी है, वीज़ा भी है, इजाज़त भी है, सब कुछ है और वो हज कर सकता है वहाँ पर रहते हुए, तो अब वो वापस नहीं आएगा बल्कि वो उसके ऊपर हज करना ये लाज़मी है। लेकिन वो भी उम्रे की वजह से नहीं है, बल्कि जो हज के महीने हैं उन महीनों में वो वहाँ पर मौजूद है और उसके पास इस्तिताअत भी है, उसको इजाज़त भी है, सब कुछ है, अब उसके ऊपर हज करना लाज़मी हो जाता है। लेकिन उसके अलावा आप जितने भी उम्रे कर लें, उसके अंदर उन उम्रों की बुनियाद के ऊपर हज जो है वो फ़र्ज़ नहीं होता। हज और उम्रे के अंदर कई चीज़ों का फ़र्क हमें मिलता है। आप हज के अंदर जब जाते हैं तो मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात यहाँ पर आपका क़याम होता है। मिना में आप क़याम करते हैं, यहाँ से आप अरफ़ात में जाकर वक़ूफ़ अरफ़ा करते हैं, फिर अरफ़ात से आप मुज़दलिफ़ा चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर आप वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा करते हैं, तो ये हज के अंदर किए जाते हैं। इसी तरह हज के अंदर रमी जमारात भी है, यानी जिसको हम कहते हैं आम तौर के ऊपर कि शैतानों को कंकरियाँ मारना, ये वहाँ पर हज के अंदर है, उम्रा के अंदर ये नहीं है। ना ही वक़ूफ़ अरफ़ात उम्रा के अंदर है, ना ही वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा उम्रा के अंदर है और ना ही मिना में जाना ये उम्रा के अंदर है, ना उसके अरकान में ना उसके वाजिबात में से है। इसी तरह हज के अंदर आपने कुर्बानी करनी है, जो हज क़िरान और हज तमत्तु कर रहे हैं उन्होंने कुर्बानी करनी है, तो वो उनके ऊपर लाज़िम है और ये उम्रा के अंदर कुर्बानी नहीं है। हज जो है पूरा साल फ़र्ज़ नहीं होता, बल्कि ये 8, 9, 10, 11, 12 ज़िलहज ये इन अय्याम के अंदर इसको अंजाम दिया जाता है और उम्रा जो है ये पूरा साल ही है, इसको जब मर्ज़ी आप अंजाम दे सकते हैं, सिवाय इन हज के अय्याम में कि इनमें उम्रा करना मकरूह है। आप वहाँ पर हैं तो फिर आप जो है वो हज करेंगे। हज जो है ये फ़र्ज़ और नफ़ल होता है, यानी एक दफ़ा ज़िंदगी के अंदर हज करना ये फ़र्ज़ है और उसके बाद वो नफ़ल हो जाता है। और अगरचे आपके पास इस्तात हर साल हज करने की है, लेकिन फ़र्ज़ ये ज़िंदगी में एक मरतबा ही है, उसके बाद आप जितने भी हज करेंगे वो आपके लिए नफ़ल की हैसियत रखेंगे,
عمرہ جو ہے وہ فرض نہیں ہوتا۔ عمرہ کا زندگی میں ایک مرتبہ کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، جس کے پاس عمرہ کی استطاعت ہے وہ اس کو کرے گا۔ حج کی طرح عمرہ فرض اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ اسی طرح حج کی اقسام ہوتی ہیں، حج افراد ہے، حج تمتع ہے، حج قران ہے، یہ حج کی 3 اقسام ہیں۔ عمرہ کی کوئی قسم نہیں ہے۔ آپ جب عمرہ کریں گے تو ہاں اس میں آپ کی نیت کا ہو سکتا ہے کہ آپ نظر کا عمرہ کر رہے ہیں یا جو بھی، لیکن شرعی طور کے اوپر حج کی طرح عمرہ کی اقسام نہیں ہے۔ عمرہ جو ہے یہ ایک ہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس میں اپنی نیت کو داخل کر لیتے ہیں یا کسی اور کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے ثواب کے لیے، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ارکان واجبات وغیرہ جو حج کے ہیں ان کی ادائیگی جو ہے وہ 5 دنوں میں ہوتی ہے اور 4 مقامات پر ہوتی ہے، اور جو عمرہ ہے اس کی ادائیگی ایک ہی جگہ کے اوپر ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایام مخصوص نہیں ہے کہ آپ نے فلاں تاریخ کو وہاں پر جانا ہے، فلاں کو وہاں، فلاں کو وہاں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی جگہ کے اوپر ہے۔ یعنی آپ نے طواف کعبہ کر لیا، آپ نے سعی کر لی، یعنی ایک ہی جگہ کے اوپر ہے، اس کے لیے آپ کو مکہ مکرمہ سے باہر نہیں جانا پڑتا۔ اور اسی طرح حج کے لیے میں نے عرض کر دیا ایام جو ہیں وہ مقرر ہیں، عمرہ کے لیے دنوں کی تعداد جو ہے وہ مقرر نہیں ہے۔ عمرہ کے لیے بہت آسان سا آپ کو عمل کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے میقات سے احرام باندھنا ہے اور آپ نے مسجد حرام میں پہنچ جانا ہے۔ یہاں آ کر آپ طواف بیت اللہ کریں گے، اور طواف بیت اللہ کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، اور سعی کرنے کے بعد آپ نے اپنے سر کو منڈوا لینا ہے، مردوں نے، یا بال چھوٹے کروا لینے ہیں، خواتین نے اپنے بال ایک پورے کے برابر اپنے بال کٹوا لینے ہیں۔ تو یہ اس طرح پھر اس کے بعد انہوں نے احرام سے نکل جانا ہے، تو یہ عمرہ اتنے میں ہی مکمل ہو جاتا ہے۔ تو حج کے اندر جو ہے وہ زیادہ ارکان ہیں۔ حج کے اندر آپ نے احرام باندھ لیا، اس کے بعد آپ کے لیے 2 چیزیں جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہیں، ایک وقوف عرفہ اور طواف زیارت، اس کے اندر جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، باقی واجبات ہیں، سنتیں ہیں۔ تو یہ بنیادی طور کے اوپر حج کے اندر اور عمرہ کے اندر، ان دونوں کے اندر جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر یہ فرق ہے۔ لیکن بہرحال جس کو اللہ تعالیٰ جو توفیق دیتا ہے، اگر وہ حج کر سکتا ہے، حج کی استطاعت ہے، تو وہ حج کو کرے۔ زندگی میں ایک مرتبہ جو ہے حج کے اوپر ضرور جانا چاہیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کئی بار زندگی میں ایسے موقع ملتے ہیں اور ان کے پاس استطاعت ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ اس چیز کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر عام طور پہ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ بھئی اگر پیسے ہیں حج کے لیے، لیکن میں اپنی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ جب حج فرض ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے حج ہی کرنا ہے۔ بیٹی اور بیٹے کی شادی کا معاملہ ایک علیحدہ ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اوپر نماز فرض ہے، آپ کہیں بھی میں نماز فرض ہے، میں ابھی نماز نہیں پڑھوں گا، میں جو ہے کوئی اور کام نیک کر لیتا ہوں جا کے۔ نہیں، نماز کا اپنا ثواب ہے، کسی اور نیک کام کا اپنا ثواب ہے۔ آپ نماز کے وقت کہو جی میں نفل پڑھوں گا، فرض میں نہیں پڑھوں گا، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ فرض تو آپ کو پڑھنے ہی پڑیں گے۔ اسی طرح روزے فرض آگے، مہینہ آ گیا، رمضان شروع ہو گیا، آپ کہیں جی میں جو ہے وہ رمضان کے روزے نہیں رکھوں گا، میں اس کے اندر نفلی کی نیت کر لوں گا، نفلی روزے رکھ لوں گا، تو اس طرح سے نہیں چلے گا۔ تو جس چیز کا جب وقت آ جاتا ہے اس کو اسی وقت ادا کرنا چاہیے۔ آپ حج کرنے کا جائیں، آپ کے اوپر جب حج کی استطاعت موجود ہے، آپ کر سکتے ہیں، شرعی نصاب آپ کے اوپر پورا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو دائیں بائیں دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز اس میں اور بھی ہے کہ بعض یہ بھی کہتے ہیں جی ہمارے اوپر حج تو فرض ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے اپنے امی ابو کو کروا دیں، اپنے ماں باپ کو کروا دیں، پھر ہم حج کریں۔ اب وہ ماں باپ کے چکر میں خود بھی نہیں جاتے اور وہ بھی نہیں جا پاتے، تو اس طرح ان کو بڑی دیر ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے جس کے اوپر فرض ہے وہ اس کو ادا کر لے۔ ماں باپ کے لیے آپ کا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے کوشش کریں اپنا فرض حج چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے اوپر فرض ہے تو آپ کریں گے، اور جب آپ کے پاس استطاعت ہوگی ماں باپ کو حج کروانے کا تو پھر آپ ان کو حج کروا دیں گے۔ تو اس لیے اپنے فرض کو آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، جس کے اوپر فرض ہو جائے گا اس کو وہ ادا کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ بنیادی طور کے اوپر چند فرق ہیں حج اور عمرہ کے درمیان جو میں نے عرض کر دیے ہیں۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک روزہ، آپ کی مسجد کی باادب اور مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ آمین آپ بھی کہا کریں، کمنٹ کے اندر ضرور لکھا کریں، اور اس کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک پہنچ جائے۔ اچھی بات کا شیئر کرنا، لوگوں تک پہنچانا، نیک بات کا، یہ بھی صدقہ ہے۔
میں نے آپ کے ساتھ بات پہنچا دی، یہ میری طرف سے صدقہ ہے، آپ اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے تو یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ اپنا اپنے حل و عیال کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔